لیکن اور یہ جو لانگ مارچ کا لفظ ہے وہ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے، اس کو فراڈ مارچ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جتنے ان کے ساتھ 200-400 لوگ تھے وہ سندھ سے لے کے آئے تھے۔ یہ بھی آج ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سندھ سے وہ اپنے جلسے اور جلوس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ان میں کوئی شرکت نہیں تھی نہ لاہور میں نہ گجرانوالہ میں، اور وہی لوگ تھے جو کہ ان کو پیچھے لے کے آئے۔ تو اس سے اب ظاہر ہو گیا کہ یہ لانگ مارچ کا لفظ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کے لیے۔ اسی طرح جو باقی صاحبان ہیں ان کا بھی جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ تحریک انصاف کا پرائم منسٹر عمران خان کا جو جلسہ کل میلسی میں ہوا ہے، اس کی تصاویر اور ٹی وی پہ اور ریڈیو پہ آپ نے سب نے دیکھا ہے، ٹی وی پہ دیکھا ہے، جس طریقے سے ایک جم غفیر تھا عوام کا، اور اس سے پہلے منڈی بہاولدین میں تھا، کل جو گزر گیا وہاں میلسی میں تھا۔ عوام کی جو بے پناہ محبت ہے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے، تحریک انصاف کے لیے، وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ باقی یہ سازشیں کرتے رہے، انہوں نے ایک ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا ہوا ہے، وہ جو لوٹ مار کے سارے چور جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور جو لوٹ مار کا پیسہ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اس سے یہ ہارس ٹریڈنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ مختلف طریقوں سے جھانسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، انشاءاللہ ان کو مکمل ناکامی ہوگی۔ اور ایک چیز میں کہہ دوں کہ اگر کوئی ایک آدھا بندہ تحریک انصاف کو چھوڑتا ہے تو اس کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ایک صاحب آئے تھے ہمارے ساتھ، اب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کو لوٹ گیا ہوں، پھر آنے کی تکلیف کیوں کی تھی؟ کیونکہ یہ کوئی سیاست نہیں ہے کہ آپ کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ تو بہرحال ان کی جو ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو کر رہے ہیں اور جو بازار لگائے ہوئے ہیں، اس میں ان کو مکمل ناکامی ہوگی۔ اس کا اظہار بلاول زرداری نے کر دیا جب اس نے آج اپنے بیان میں یہ کہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کامیاب ہو سکتا ہے ناکامیاب ہو۔ تو بہرحال شوق پورا کرے، ان کو ان کا جمہوری حق ہے، اگر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا چاہتے ہیں تو بڑے شوق سے لائیں، لیکن اس میں ان کو مکمل طور پہ ناکامی ہوگی۔ اور انشاءاللہ تعالی، اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے عوام جو ہے وہ تحریک انصاف کو اور پرائم منسٹر عمران خان کو رسپونڈ کر رہی ہے مختلف جگہ پہ، اس سے نظر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی چوری کی اور لوٹ مار کی سیاست جو ہے اب وہ ختم ہو چکی ہے، لوگوں کو کلیئرٹی ہو گئی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے، جو آج تک نہیں بتا سکا کہ اس کے جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں، وہ جو فلیٹ لیے وہ کہاں سے آئے ہیں۔ جو یہاں پہ ہے چھوٹا شریف، اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل رہے ہیں، اور زرداری تو ساری دنیا میں مثال ہے کرپشن کی۔ تو یہ کتنی دیر تک عوام کو لوٹیں گے اور اس ملک کو ستیہ ناش کریں گے؟ کبھی بھی عوام ان کو اب معاف نہیں کرے گی، اور ان کا وقت اگلے الیکشن میں آپ دیکھیں گے کتنی شکست فاش ہوگی ان کو۔ باقی انشاءاللہ جلسے جو پہلے ہوئے ہیں اور ابھی آگے ہونے جا رہے ہیں وہ انتہائی کامیاب اور عوام کی جمع غفیر جو ہے آپ کو نظر آئے گا۔ گجرانوالہ کے لیے خاص طور پہ ہماری حکومت نے جو نئے پروجیکٹ شروع کیے ہیں ان کا میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہاں پہ یونیورسٹی کا اعلان کیا ہے جو انشاءاللہ تعالی اس پہ عنقریب کام شروع ہو جائے گا۔
اور سارے ڈویژن میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے. انشاءاللہ گجرانوالہ میں یونیورسٹی بنے گی. اس کے بعد گجرانوالہ تا شیخوپورہ روڈ جو ہے اس پہ ایک خطیر رقم سے اس کو ڈبل کرنے کا جو ہے وہ کام شروع ہے. اور یونیورسٹی کے لیے 25 ارب کا ہے. اور پھر حافظ آباد کی سڑک جو ہے وہ بھی بن رہی ہے. اور گجرانوالہ میں چلڈرن ہاسپٹل کی پوری فیزیبلٹی تقریباً تیار ہو گئی ہے. انشاءاللہ گجرانوالہ میں چلڈرن ہاسپٹل بنے گا. اور یہ اتنی دیر سے حکومت کر رہے ہیں, انہوں نے نہ گجرانوالہ میں کوئی یونیورسٹی بنائی, نہ کام کا ہسپتال بنایا, نہ سڑکیں بنائی, ٹوٹی پھوٹی سڑکیں. انشاءاللہ وہ ساری چیزیں بنیں گی. اور جو تحریک انصاف کا منشور ہے اور جو پرائم منسٹر عمران خان نے بار بار کہا ہے ایک اسلامی فلاحی ریاست, اس سلسلے میں جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کا ساری طرف آپ کو امپیکٹ ہونا تو نظر آ رہا ہے. ہر شخص کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے. اگر خدا را خواستہ کوئی گھر میں بیماری آتی ہے, اسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے, تو 10 لاکھ روپیہ جیب میں ہے ہر پنجاب کے اور پاکستان کے شہری کے, سوائے ان جگہ پہ جہاں پہ سیاسی مخالفت اور رقابت کی وجہ سے وہ اپنے لوگوں کو صحت کی فیسلٹی سے سندھ میں جو ہے وہ ڈینائی کر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ کفالت کارڈ آیا ہے جس سے جو غریب تر لوگ ہیں ان کو راشن سستا ملے گا. اور اس قسم کے اور جو فلاحی کام ہیں ان پہ کام ہوتا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی جو ملک میں غربت کا خاتمہ اور ایک چیز کا میں اور ذکر کروں جس کا میرے شعبے سے تعلق ہے. ہم نے یہاں پہ 3 نظام تعلیم بنائے ہوئے تھے. ایک امیر لوگوں کے لیے انگریزی میڈیم نظام تعلیم, ایک سرکاری سکول اور ایک مدارس جو سارے اپنا اپنا نصاب پڑھاتے تھے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم نے یکساں تعلیمی نصاب بنایا. اور یہ جو یکساں تعلیمی نصاب ہے یہ پاکستان کے سارے سکولوں میں, چاہے وہ انگلش میڈیم پہلے ہو, ایلیٹ سکول ہو, پرائیویٹ سکول ہو, سرکاری سکول ہو, مدرسہ ہو, سب کا نصاب جو ہے یکساں ہوگا. وہ جو قوم بکھری ہوئی اور تقسیم ہوئی تھی اس قوم کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے نصاب کے ذریعے, اور انشاءاللہ اس میں ہمیں خاطر خواہ کامیابی ہو رہی ہے. تو میں پھر تنظیمی معاملات کے سلسلے میں آج جو میں گجرانوالہ آیا ہوں, اس میں ایک تو ہم اپنے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے ساتھ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں ان سے فیڈ بیک لیا جائے گا کہ تعلیمی معاملات جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ تنظیمی معاملات جو ہیں ان پہ بھی بات چیت ہوگی, اور جو حافظ آباد میں جلسہ ہونے والا ہے اس پہ بھی بات چیت ہوگی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جن کے میں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تحریک عظمت جو ہے وہ اس وقت عروج پہ ہے, پورے ملک میں اس کی کمپین چل رہی ہے. آپ کے کچھ لوگ آپ کے ساتھی ٹی وی پہ بیٹھ کے حکومت کی مخالفت